مدینہ کے یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال اور کنگھی چوری کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت بھاری پن محسوس ہوتا تھا۔ 6 مہینے اسی طرح گزرے۔ آخر ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں 2 فرشتوں کو دیکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اس کے ہاں ایک جادوگر تھا۔ جب جادوگر بوڑھا ہوا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، میری موت کا وقت قریب ہے، مجھے کوئی بچہ سونپ دو، میں اسے جادو سکھا دوں۔ چنانچہ ایک ذہین لڑکے کو وہ تعلیم دینے لگا۔ لڑکا اس کے ہاں جاتا تو راستے میں ایک راہب کا گھر پڑتا، جہاں وہ عبادت میں اور واعظ و نصیحت میں مشغول ہوتا۔ یہ بھی کھڑا ہو جاتا اور اس کی عبادت کا طریقہ دیکھتا اور واعظ سنتا۔ آتے جاتے یہاں رک جایا کرتا۔ جادوگر بھی مارتا اور باپ بھی، کیونکہ وہاں وہ دیر سے پہنچتا اور یہاں بھی دیر سے آتا۔ ایک دن بچے نے راہب کے سامنے یہ شکایت پیش کی۔ راہب نے کہا، جب جادوگر تم سے پوچھے کیوں دیر ہو گئی تو کہنا کہ گھر والوں نے روک لیا تھا، گھر والے پکڑے تو کہنا جادوگر نے روک لیا تھا۔ یوں ہی ایک زمانہ گزر گیا کہ ایک وہ جادو سیکھتا اور دوسری طرف کلام اللہ اور دین اللہ سیکھتا تھا۔ ایک دن یہ دیکھتا ہے کہ راستے میں ایک زبردست ہیبت ناک سانپ بیٹھا ہے جس نے لوگوں کی آمد و رفت بند کر رکھی ہے۔ اس نے اپنے دل میں سوچا کہ آج موقع ہے کہ میں امتحان لوں، راہب کا دین خدا کو پسند ہے یا جادوگر کا۔ اس نے ایک پتھر اٹھا کر یہ کہہ کر اس پر پھینکا کہ اے خدایا، اگر تیرے نزدیک راہب کا دین جادوگر کی تعلیم سے زیادہ محبوب ہے تو اس جانور کو اس پتھر سے ہلاک کر دے۔ پتھر لگتے ہی وہ جانور ہلاک ہو گیا اور لوگوں کو راستہ مل گیا۔ لڑکے نے راہب کو اس واقعے کی خبر دی۔ اس نے کہا، پیارے بچے، آج کے دن تو مجھ سے افضل ہے، اب خدا کی طرف سے تیری آزمائش ہوگی، اگر ایسا ہوا تو لوگوں کو میری خبر نہ کرنا۔ اب اس بچے کے پاس حاجت مند لوگوں کا تانتا لگ گیا۔ اس کی دعا سے مادرزاد، اندھے، کوڑھے، جذامی اور ہر قسم کے بیمار اچھے ہونے لگے۔ بادشاہ کے ایک نابینا وزیر کے کان میں یہ بات پڑی، وہ بڑے تحفے تحائف لے کر حاضر ہوا اور کہنے لگا، مجھے شفا دے دے، سب تحفے تجھے دوں گا۔ اس نے کہا کہ شفا میرے ہاتھ میں نہیں، شفا دینے والا اللہ وحدہ لا شریک ہے، اگر تو اس پر ایمان لانے کا وعدہ کرے تو میں تمہارے لیے دعا کروں۔ اس نے اقرار کیا۔ بچے نے دعا کی، اللہ نے اسے شفا دے دی۔ وہ بادشاہ کے دربار میں آیا، اس کی آنکھیں بالکل روشن تھیں۔ بادشاہ نے متعجب ہو کر پوچھا، تجھے آنکھیں کس نے دیں؟ اس نے کہا، میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا، یعنی میں نے دی ہیں؟ وزیر نے کہا، نہیں، میرا اور تیرا رب صرف اللہ ہے۔ اب بادشاہ نے اس پر ظلم شروع کر دیا۔ پوچھنے لگا، تجھے یہ تعلیم کس نے دی؟ آخر اس نے بتایا کہ میں نے اس بچے کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے۔ بادشاہ نے بچے کو بلایا اور کہا، اب تم جادو میں کامل ہو گئے ہو، بیمار کو شفا دیتے ہو۔ اس نے کہا، غلط ہے، میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا، نہ جادوگر ہوں، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ کہنے لگا، اللہ میں ہوں۔ اس نے کہا، ہرگز نہیں۔ بادشاہ نے کہا، پھر تو میرے سوا کسی اور کو رب مانتا ہے؟ اس نے کہا، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ اس نے بچے کو سزائیں دینی شروع کر دی، یہاں تک کہ راہب کا پتہ لگا لیا تو راہب کو کہا، اسلام چھوڑ دے۔ اس نے انکار کیا تو اسے آرے سے چروا دیا۔ پھر اس نوجوان بچے سے کہا، تو بھی اسلام سے پھر جا۔ اس نے بھی انکار کیا تو بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ، اگر دین سے باز آ جائے تو اچھا ہے، ورنہ وہیں سے دھکا دے دینا۔ چنانچہ سپاہی اسے لے گئے اور جب اسے دھکا دینا چاہا تو اس نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، جس طرح تو چاہے مجھے اس سے نجات دے۔ اس دعا کے ساتھ ہی پہاڑ ہلا اور سب سپاہی لڑک گئے، صرف بچہ باقی بچا۔ وہاں سے بادشاہ کے پاس گیا۔ بادشاہ نے کہا، یہ کیا ہوا، میرے سب سپاہی کہاں ہیں؟ بچے نے کہا، خدا نے مجھے بچا لیا، وہ سب ہلاک ہو گئے۔ بادشاہ نے دوسرے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے کشتی میں بٹھا کر سمندر میں پھینک دو۔ سپاہیوں نے سمندر کے بیچ پھینکنا چاہا تو بچے نے پھر وہی دعا کی۔ دعا کے ساتھ ہی موج اٹھی اور سارے سپاہی ہلاک ہو گئے۔ پھر بچہ بادشاہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، میرے اللہ نے مجھے بچا لیا اور کہا، اے بادشاہ، تو چاہے کتنی تدبیریں کر لے، مجھے ہلاک نہیں کر سکتا۔ صرف ایک صورت ہے، جس طرح میں کہوں اگر تو اس طرح کرے تو میں مر سکتا ہوں۔ اس بچے نے کہا، تم لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کرو، پھر کھجور کے تنے پر مجھے سولی چڑھا دو اور 3 کو کمان پر چڑھا دو اور کہہ دو، بسم اللہ رب ھذا غلام، یعنی اللہ کے نام سے جو اس بچے کا رب ہے، پڑھ کر تیر میری طرف پھینک، وہ مجھے لگے اور میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے یہی کیا۔ تیر بچے کی کنپٹی میں لگا، چاروں طرف سے لوگوں کی آوازیں بلند ہونے لگی،
ہم اس بچے کے رب پر ایمان لائے۔ یہ حال دیکھ کر بادشاہ کے ساتھی بہت گھبرائے اور کہنے لگے ہم تو اس بچے کی ترکیب سمجھے ہی نہیں، دیکھیے اس کا اثر کیا پڑا، سب لوگ دین اسلام میں داخل ہو گئے۔ ہم نے تو اس لیے قتل کیا تھا کہ کہیں اس کا مذہب پھیل نہ جائے، لیکن جو ڈر تھا وہی ہوا، سب مسلمان ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا اچھا یہ کرو، تمام محلوں اور راستوں میں خندقیں کھدواؤ، ان میں لکڑیاں بھرو اور آگ لگا دو، جو اس دین سے پھر جائے اسے چھوڑ دو ورنہ پھینک دو۔ مسلمانوں نے صبر اور اللہ کے سہارے آگ میں جلنا منظور کیا۔ ایک عورت جس کی گود میں دودھ پیتا چھوٹا سا بچہ تھا، ذرا جھجک محسوس ہوئی تو اس بچے کو خدا نے بولنے کی طاقت دی۔ اس نے کہا اماں کیا کہہ رہی ہے، تم تو حق پر ہو، صبر کرو اور اس میں کود پڑو۔ حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ پیغمبر حضرت سلیمان کے زمانے میں کچھ لوگ آپ کے ملک میں سحر و جادو کا عمل کرنے لگے۔ حضرت سلیمان نے حکم دیا کہ تمام تحریریں اور اوراق جمع کر کے ایک مخصوص جگہ پر رکھ دو، انہیں محفوظ رکھنا۔ شاید اس بنا پر تھا کہ ان میں سحر و جادو کا باطل کرنے کے لیے مفید مطالب بھی تھے۔ حضرت سلیمان کی رحلت کے بعد کچھ لوگوں نے انہیں تحریروں کو باہر نکالا اور جادو کی ترویج شروع کر دی۔ بعض نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور کہنے لگے کہ سلیمان بالکل پیغمبر نہ تھے، بلکہ وہ اسی سحر اور جادو کی مدد سے ان کے ملک پر قابض تھے اور اسے وہ خارق عادت امور انجام دیتے تھے۔ بنی اسرائیل کے ایک گروہ نے بھی ان کی پیروی کی اور جادوگری کے بہت زیادہ دلدادہ ہو گئے، یہاں تک کہ تورات سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ جب پیغمبر اسلام نے ظہور فرمایا اور آیات قرآنی کے ذریعے خبر دی کہ سلیمان خدا کے پیغمبروں میں سے تھے، تو یہودیوں کے بعض احبار و علماء کہنے لگے کیا محمد پر حیرت نہیں جو کہتا ہے سلیمان پیغمبران خدا میں سے تھا، جبکہ وہ تو جادوگر تھا۔ یہودیوں کی یہ گفتگو خدا کے ایک بزرگ پیغمبر پر تہمت و افترا تھی، یہاں تک کہ اس کا لازمی نتیجہ حضرت سلیمان کی تکفیر تھا، کیونکہ ان کے کہنے کے مطابق تو سلیمان ایک جادوگر تھے اور غلط طور پر اپنے آپ کو پیغمبر کہتے تھے۔ قرآن انہیں جواب دیتا ہے کہ سلیمان ہرگز کافر نہ تھے، بلکہ شیاطین اور لوگوں کو جادو سکھانے والے کافر ہو گئے تھے۔ پہلی زیر بحث آیت یہودیوں کی برائیوں کے ایک اور پہلو کا پتہ دیتی ہے، وہ یہ کہ انہوں نے خدا کے بزرگ پیغمبر حضرت سلیمان کو جادوگری کا الزام دیا تھا۔ فرمایا یہ یہودی اس کی پیروی کرتے ہیں جو شیاطین سلیمان کے زمانے میں لوگوں کے سامنے پڑھتے ہیں۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سلیمان۔ ممکن ہے وَاتَّبَعُوا کی ضمیر پیغمبر اسلام کے اہم اثر یہودیوں یا حضرت سلیمان کے زمانے کے یہودیوں یا دونوں کی طرف اشارہ ہو، لیکن گزشتہ آیت سے مناسبت کے لحاظ سے یہ پیغمبر اسلام کے ہم اثر یہودیوں کی طرف اشارہ ہے۔ شیاطین سے بھی ممکن ہے سرکش انسان یا جن یا دونوں مراد ہوں۔ بہرحال اس گفتگو کے بعد قرآن مزید کہتا ہے سلیمان کبھی کافر نہیں ہوئے، انہوں نے کبھی نہ جادو کو ذریعہ بنایا اور نہ بلا وجہ اپنی رسالت کا دعویٰ کیا، لیکن شیاطین کافر ہوئے اور انہی نے جادو کی تعلیم دی ہے۔ پھر وہ مزید کہتا ہے کہ انہوں نے اس کی پیروی کی جو بابل کے دو فرشتوں ہاروت و ماروت پر نازل ہوا، گویا انہوں نے دو طرف سے جادو کی طرف ہاتھ بڑھایا، ایک تو شیاطین کی تعلیم سے جو حضرت سلیمان کے زمانے میں تھے، اور دوسرا خدا کے دو فرشتوں ہاروت اور ماروت کے ذریعے سے جو لوگوں کو جادو باطل کرنے کی تعلیم دیتے تھے۔ دو خدائی فرشتوں کا مقصد تو صرف یہ تھا کہ وہ لوگوں کو جادو کا اثر زائل کرنے کا طریقہ سکھائیں، لہٰذا وہ کسی بھی شخص کو کچھ سکھانے سے پہلے کہہ دیتے تھے کہ ہم تمہاری آزمائش کا ذریعہ ہیں، کافر نہ ہو جانا اور ان تعلیمات سے غلط فائدہ نہ اٹھانا۔ یہ دو فرشتے اس زمانے میں لوگوں کے پاس آئے جب جادو کا بازار گرم تھا اور لوگ جادوگروں کے چنگل میں پھنسے ہوئے تھے، اور ان فرشتوں نے جادوگروں کے جادو کو باطل کرنے کا طریقہ لوگوں کو سکھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر مدینہ میں ایک جادوگر تھا جس کا نام لبید تھا۔ ایک بار مدینہ کے بہت سے یہودی اس جادوگر کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے لبید، تم تو دیکھ ہی رہے ہو کہ یہ محمد کیسے اپنے دین کو پھیلاتے جا رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے بہت کوشش کی کہ محمد پر جادو کر کے انہیں ان کے کام سے روکیں، لیکن ہم اس میں کامیاب نہ ہو سکے، اس لیے اب ہم تمہارے پاس آئے ہیں تاکہ تم کچھ پیسے اور اشرفیاں لے کر محمد پر جادو کر دو۔ یہ سن کر اس جادوگر نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس کام کے لیے تیار ہوں۔ اس زمانے میں ایک یہودی لڑکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ ان یہودیوں نے اس لڑکے کو بہلا پھسلا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال اور کنگھی کا ایک ٹکڑا اپنے پاس منگوا لیا اور پھر ان دونوں چیزوں کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کروا دیا۔ کہتے ہیں کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ جادو لبید جادوگر کی لڑکیوں نے کیا تھا۔ انہوں نے ایک دھاگے میں 11 گرہ باندھی اور ان پر
जादू किया और फिर उन्हें खजूर की एक लकड़ी में रख कर दूर जंगल के कुएं में डाल दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस जादू का असर ये होता था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते थे और किसी काम के बारे में ये ख्याल होता था कि वो काम तो मैं कर चुका हूँ, लेकिन अभी वो काम ना किया होता था, और जो काम कर चुके होते थे उसके बारे में ख्याल आता कि अभी मैंने ये काम नहीं किया है। लेकिन इन सब के बावजूद जादू का जो असर था वो बस आपके जिस्म पर ही हल्का फुल्का था। नबूवत में उसकी वजह से कभी ऐसा फर्क नहीं पड़ा कि जादू की वजह से आपने कोई गलत बात कही हो या कुरान की कोई आयत भूल गए हो। एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा के घर पर मौजूद थे। आपने खूब दुआ की और उसके बाद आपको नींद आ गई और आप सो गए। सोकर उठे तो हजरत आयशा से कहने लगे कि ए आयशा, अल्लाह ने हमारी दुआ सुन ली है। हजरत आयशा ने पूछा कि कौन सी दुआ ए अल्लाह के रसूल? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी ख्वाब में मेरे पास 2 फरिश्ते आए थे। उनमें से एक ने दूसरे से कहा कि ये मोहम्मद को क्या हुआ है, तो दूसरे ने जवाब दिया कि इन पर जादू किया गया है। पहले फरिश्ते ने पूछा कि किसने जादू किया है, तो दूसरे फरिश्ते ने जवाब दिया कि मदीना के एक जादूगर ने इन पर जादू किया है। पहले फरिश्ते ने पूछा कि किस चीज पर जादू किया है, दूसरे ने जवाब दिया कि इनकी कंघी और बालों पर। पहले वाले ने पूछा कि वो कहाँ हैं, तो दूसरे फरिश्ते ने जवाब दिया कि वो कंघी और बाल जंगल के कुएं के अंदर पत्थर के नीचे रखे हैं। पहले फरिश्ते ने पूछा कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, तो दूसरे ने जवाब दिया कि इस कुएं का पानी निकालकर उस पत्थर के नीचे से वो बाल और कंघी का टुकड़ा निकाला जाए तो उन पर से जादू का असर खत्म हो जाएगा। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सहाबा किराम को जंगल के उस कुएं की तरफ भेजा कि जिसके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में बताया गया था कि उस कुएं में आपके बाल और कंघी पर जादू करके डाला गया है। इन सारे सहाबा किराम ने कुएं का पानी निकाला और जो जगह बताई गई थी उस जगह से कंघी और बाल निकाल कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि सूरत फलक और सूरत नास पढ़कर आप उनमें से एक एक गिरह खोलते जाएं। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत फलक और सूरत नास पढ़कर एक एक गिरह को खोल दिया, यहाँ तक कि वो 11 गिरह खुल गईं और फिर आपने ऐसा महसूस किया कि जैसे मेरे ऊपर से कोई बोझ उतर गया हो। उन सब के बाद लुबैद जादूगर को बुलाया गया और उससे पूछा गया तो उसने अपने जुर्म का इकरार किया कि हाँ, मैंने ही आप पर जादू किया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे माफ कर दिया और कोई सजा न दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू का असर अल्लाह के हुक्म से हुआ था, क्योंकि हुजूर भी एक इंसान थे, लेकिन इसकी वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर कोई असर न पड़ा। अल्लाह ताला हम सब पर अपना फजल करम फरमाए और हमें दीन की दौलत से माला माल करे, आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें।